بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے، جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گا۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں،
اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو.
یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں. بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے. تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے. اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے. کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں. بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے. تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں. جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے. زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں. عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے.
کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے. تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی. اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے. یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر. تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا. اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے. میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے. ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو. یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں. شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے. وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں. انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن بدلے کا دن. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا، سب پہ چھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائے گی. تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا. تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئر لینڈ بن جاتا ہے. اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو، تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں. اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں. اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ ہوا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ظاہر ہے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے
کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے، جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے امام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی، 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی، 3000 بچے۔ آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔ کتنی یہ بری ٹریڈیشن۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کی ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے، ایک اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے۔ ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ 1 دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ
وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے. میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں, یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں یا اس سے پہلے بھی کروائیں. یہ ایک ماڈرن فارم ہے, تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے, قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی, اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے, حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے, بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے, دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلی کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شدومت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی، آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے، اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔
انسان اللہ تعالی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز. واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا, وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے. پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے, اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا, یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ, اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں
کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہیں، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو، پورے ملک میں عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو، ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے، پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو صحیح, کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں, اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا, اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے, کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی, کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار, مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے, وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں, اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو رہا ہے, لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی, ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ, وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے, بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں,
کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تلاوت سے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ظاہر عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں جی سائنس نے